بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس خط کو بتیجی نے صرف 2 دن پہلے جھوٹا اور جعلی قرار دیا تھا، وہ خط جس پہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر یہ سچ ثابت ہوا تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اس خط کو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے شہباز شریف نے نہ صرف سچا مان لیا ہے بلکہ اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ سفیر کو بلا کے دھمکیاں دی گئی تھیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین کہ یہ ان پہ کتنا دباؤ پڑا ہوا ہے اور سازش کے تمام مورے اس ٹائم کانپ رہے ہیں۔ جو انکریڈیبل ہلک ہے وہ غلطی پر غلطی کرتا چلا جا رہا ہے۔ عمران خان نے میر جعفر اور میر صادق کا جو ذکر کیا، اب تک عمران خان نے نہ ادارے کے خلاف کوئی بات کی ہے، نہ ادارے کے کسی سربراہ یا کسی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف کوئی بات کی۔ عمران خان خاموش۔ ہاں، جو کہا ہے کھل کے وہ یہ کہ فوج کے بغیر پاکستان نہیں بچ سکتا، ہمارے 3 ٹکڑے ہو جاتے اگر فوج نہ ہوتی، مضبوط فوج کی ہمیں ضرورت ہے، یہ ضرور کہا ہے۔ لیکن نواز شریف کی طرح یہ نہیں کہا کہ آپ نے آئین سے غداری کی تھی، آپ نے بلوچستان کی حکومت گرائی تھی، آپ نے 2018 میں غلط حکومت بنائی تھی، آپ نے آئین سے اور اپنے حلف سے غداری کی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ عمران خان نے تو ابھی تک کسی کا ذکر نہیں کیا۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ صورتحال کہاں پہنچ چکی ہے، یہ ذرا چیک کریں، پھر آپ کو سناتا ہوں شہباز شریف نے جو اقرار کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو ساری صورتحال، سازش کی ہر چیز کی آپ کو تفصیل پتہ چلے گی، تاکہ آپ کو پتہ چلے گی یہ کیسے بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اس سے زیادہ سازش کی اور کیا گواہی ہوگی، تو یہ ذرا پڑھتے ہیں۔ عمر بھر سازشیں کرنے والا فتنہ عمران خان ملک کی سلامتی کے در پہ ہے، آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، خانہ جنگی کو ہوا دے رہا ہے۔ کیا سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالنے اور ہر آئینی ادارے کو گالی دینے والے شخص کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ افواج پاکستان کو صرف اس لیے تماشا بنائے کہ وہ آئینی حلف پر قائم ہے؟ 2 دن پہلے کیا بات کر رہی تھی، اب کہتی ہے افواج پاکستان کو یہ نشانہ بنا رہا ہے جو آئینی حلف پہ قائم ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہوگی جب نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے حلف سے غداری کی ہے۔ یہ سب کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے میرے پاکستانیوں، اس نسل نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، اب تو بچوں کو بھی یہ سب بھولتا نہیں ہے۔ تو اپنے دفاع کے لیے مریم نواز کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں ایک مشورہ پہلے دے دوں انکریڈیبل ہلک کو، اس کے بعد باقی بات کرتے ہیں کہ اگر دفاع کے لیے مریم نواز کی ضرورت پڑ گئی ہے تو بہتر ہے عمران خان سے معافی مانگ لیں، قوم آپ کو خود ہی معاف کر دے گی، کیونکہ جب آپ معافی مانگیں گے تو عمران خان کے راستے سے ہٹ جائیں گے، الیکشن ہوں گے، عمران خان 2/3 اکثریت سے جیتے گا اور اس ملک کو ٹریک پہ دوبارہ ڈال دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح کے بڑے چیلنجز ہیں، سوائے امریکی بھیک کے، جو آپ نے ملک کی سلامتی بیچ کے لینی ہے، اس ملک کی معیشت کو کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ یہ انکمپیٹنٹ بنچ آف کروکس ہے۔ یہ جو ایڈمنسٹریٹر والا راگ لاپتے ہیں نا کہ شہباز شریف ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ میونسپل کمیٹی کے اوپر آپ اس کو چیئرمین لگا دیں، یہ وہاں شاید کام کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کو آپ لاہور شہر کا میئر بنوا دیں، لیکن یہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بننے کے قابل نہیں ہے، یہ اہل نہیں ہے، اس شخص کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی اوقات نہیں ہے، نہ اسے معیشت کا پتہ ہے، نہ اسے پتہ ہے کہ کیسے وفاق میں ادارے چلانے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مشورہ دے دیا، اب میں آپ کو شہباز شریف کا اقرار جرم، اعتراف جرم سناتا ہوں۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی، جو سفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں اس وقت، اور میں یہ بات آن دا فلور آف دی ہاؤس پہ کر رہا ہوں، آنریبل اسپیکر، سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا، خط میں میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ، لیکن یہ غداری یا سازش کا عنصر کہاں سے نکل آیا؟ رکو ذرا، صبر کرو۔ تو مان لیا ہے کہ دھمکی آمیز گفتگو تھی، دھمکیاں دی گئی تھی۔ دھمکی کیا تھی؟ اب یہ بھی سن لیں، عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ چھوڑیں گے نہیں، اور چیری بلاسم کو لاؤ تو سب معاف کر دیں گے۔ یہ ہے سازش۔ اب دوسری چیز جو یہاں باریک واردات یہ ڈال رہے ہیں، اور اس کو میرے پاکستانیوں کان کھول کے سن لو ایک دفعہ، آپ نے جب کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے نا کسی کو، یہ آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جی لیٹر تو ابھی آیا تھا، عمران خان تو کہتا ہے مجھے جولائی سے پتا تھا یہ لگے ہوئے ہیں، تو پھر سازش کیسے ہو گئی؟ اور عمران خان تو یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ میں خوش ہوں یہ میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے ہیں، میں بہت خوش ہوں، میں تو دعا کرتا تھا یہ لے کر آئیں۔ یہ سب کہتے ہیں نا آپ سے، میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ سچ کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں، باریک واردات ڈال رہے ہیں کہ سفیر نے کہا کہ ہاں دھمکیاں دی گئی تھیں، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ بار بار کہا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب کرواؤ، نہیں تو یہ کریں گے، نہیں تو وہ کریں گے، بار بار دھمکی دی گئی۔ سفیر نے جب یہ کہہ دیا نا، سفیر کا اتنا ہی کام تھا، نہ سفیر ISI ہے، نہ وہ FIA ہے، نہ وہ کہ جوڈیشل کمیشن ہے، نہ JIT۔ سفیر کو کیا پتا کہ غداری ہوئی ہے یا سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ سفیر نے نہ یہ بات کی
نہ سفیر کا اس میں کوئی فیصلہ ہے، نہ سفیر کو اس پہ بات کر سکتا ہے۔ سفیر کا ٹوٹل کام تھا یہ کنفرم کرنا کہ ہاں دھمکیاں دی گئی تھیں، بس سفیر نے اپنا کام کر دیا۔ شہباز شریف نے آج اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے یہ قبول کر لیا ہے کہ دھمکیاں دی گئی تھی پاکستان کو۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات طے ہو گئی۔ شہباز شریف کہتا ہے دھمکی دی گئی تھی۔ ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی جس میں تمام ہمارے سروسز چیف بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے قبول کیا، ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھے ہوئے تھے، ڈی جی ایم آئی بھی بیٹھے ہوں گے، کہ پاکستان کے اندر بلیٹنٹ انٹرفیرنس، ننگی مداخلت کی گئی پاکستان کے اندرونی معاملات میں۔ یہ بھی مان لیا گیا۔ اب میں آپ کو سازش بتا دیتا ہوں کیا۔ امریکہ نے کہا کہ روس کا دورہ کیوں کیا تھا؟ شہباز شریف نے ابھی عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوئی تھی تو پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ خواجہ آصف نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں اور وہ امریکہ نے لگائے ہوئے ہیں۔ حمزہ شہباز کا بیان ہے، دیکھیں جی امریکہ کے مخالف وہ بیان دے رہا۔ اچھا ایک اور سازش، آپ کو نشانیاں بتا رہا ہوں تھوڑی، پھر آپ کو بتاتا ہوں پیچھے سے کہاں شروع ہوئی سازش۔ اگر سازش نہیں ہے اور امریکہ کے دباؤ پہ یہ حکومت نہیں بنی تو روس کے ساتھ جو معاہدہ عمران خان کرنے جا رہے تھے نا، سستی تیل اور گیس اور گندم، وہ خرید کے دکھا دو۔ میرا چیلنج ہے یہ تمام پی ڈی ایم جماعتوں کو، اگر سازش نہیں ہوئی، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے سازش ہوئی ہے یا نہیں۔ میرے پاکستانیوں آپ ڈیمانڈ کرو، آپ کا حق ہے آپ کو سستی گیس، سستا تیل اور سستی گندم ملے، یہ آپ کا حق ہے، ڈیمانڈ کرو۔ اگر امریکی سازش کے تحت یہ حکومت نہیں آئی تو اسی مہینے کے اندر اندر روس سے معاہدہ کرو اور اگلے مہینے سے تیل اور گیس سستی یہاں پہ منگواؤ۔ اگر نہیں لاؤ گے تو تم سازش کے بیانیے پہ سٹیمپ لگا رہے ہو۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا سارا کچھ اور کیا ہوا۔ اور یہ مقبول جان صاحب نے بڑا کھل کے بہت کچھ بیان کیا ہے، جو میں بھی بہت ساری باتیں کر جاتا ہوں، لیکن وہ سب بتانے سے پہلے میں ایک بات انکریڈیبل ہلک سے کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ ہے جب یہ دھمکی آئی تھی تو غیرت مند بندہ کیا کرتا؟ اب یہیں سے سازش کا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ اچانک آتی نا، سب شوق ہو جاتے، انکریڈیبل ہلک بھی شوق ہو جاتا، لیکن کسی کو شوق نہیں ہوا۔ سب نے اس کو دبانے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی، عمران خان کو منع کرتے رہے کہ یہ کسی کے سامنے نہ لائیں، لیکن غیرت کا اگر مظاہرہ کیا جاتا تو وہ یہ تھا کہ پہلی بار چشم فلک یہ نظارہ دیکھتی کہ ہمارے ساتھ پاس میں بھی غلط ہوا، لیاقت علی خان کو مارا گیا، بھٹو کے خلاف سازش ہوئی، یحییٰ خان کو دھمکی دی گئی، ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا، ہم اب یہ ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے۔ ساتھ بیٹھتے، قوم کو اعتماد میں لیا جاتا، قوم سنتی تو کہتی ہم تیار ہیں مہنگائی برداشت کرنے کے لیے، ہم بھوک برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈٹ جاؤ سارے۔ ساتھ بیٹھتے نا، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونے کا وقت تھا۔ ایک بار اس قوم پہ بھروسہ تو کرتے، یہی دعویٰ ہے نا آپ کا کہ ہم اس قوم کو غربت سے، افلاس سے بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ ذرا قوم سے ایک بار بات تو کر لیتے، پوچھ تو لیتے کہ تمہاری غیرت کا سوال ہے، تمہارے وزیراعظم کو دھمکی دے کے اتروایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ سازش بہت پہلے سے چل رہی تھی، ان کے لیے یہ سرپرائز نہیں تھا۔ یہ امریکہ کی طرف سے فائنل دھمکی اس لیے دی گئی کہ ہمیں ڈبل کراس نہ کرنا۔ افغانستان میں امریکہ کو امریکہ کی مدد سے شکست دینے کا بیان میں نے نہیں دیا تھا، سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے دیا تھا۔ امریکہ یہ جانتا ہے کہ یہ ڈبل کراس کئی بار کر جاتے ہیں، تو یہ فائنل دھمکی انکریڈیبل ہلک کو دی گئی تھی کہ اس بار کوئی ڈبل گیم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دھمکی اور کسی کو نہیں تھی، اور پھر سب نے دیکھا کہ ڈیلیور کر کے دیا گیا، عمران خان کو سلور پلیٹر پہ رکھ کے امریکہ کو ڈیلیور کر کے دیا گیا، کیونکہ امریکہ صرف یہ نہیں چاہتا تھا عمران خان کو اتارا جائے، بلکہ ہیوملیٹ کر کے اتارا جائے، ورنہ تو الیکشن کال کر دیے تھے عمران خان نے۔ یہ چاہتے تو الیکشن رگ کر لیتے، عمران خان آؤٹ ہو جاتا، اسے نیل کروا دیتے اور الیکشن کروا دیتے، عمران خان کا بیانیہ بھی نہیں بننا تھا اس وقت تک۔ انہوں نے اسے ذلیل کرنا تھا کہ تمہیں ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اتارا، اور ان کو جو سروے ملے ہوئے تھے 7% والے، ان کے خیال میں یہ نکلے گا باہر، لوگ اس کو انڈے ماریں گے، ٹماٹر ماریں گے، جوتیاں ماریں گے، اور پھر ہم اسے اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے۔ یہ تھی مس کیلکولیشن انکریڈیبل ہلک کی، جو اب گلے پڑ گئی ہے، اور اب بجائے اس کی کہ غلطی سدھاریں، مزید غلطیاں کر رہے ہیں، اور اب عمران خان کو گرفتار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سازش بہت پہلے سے شروع ہوئی، جب امریکہ پاکستان کو کہتا ہے کہ بھارت سے اپنے تعلقات ٹھیک کر لو، ہم آپ پہ بارش کر دیں گے، آپ کی معیشت بھی سنبھال لیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیں بیسیکلی وہ چین سے دور کرنا چاہتا ہے، چین کو کنٹین کرنے کے لیے اس نے کوڈ اور پتہ نہیں کیا نہ کیا بنانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ تنظیمیں وہ ویسے نہیں بنا رہا کھیلنے کے لیے، وہ چین کو کنٹین کرنا چاہتا ہے۔ اس میں اسے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو گوادر پورٹ ہے وہ چین اپنے دفاعی معاملات کے لیے استعمال کرے گا ایٹ سم پوائنٹ، جو امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے پاکستان کو لالچ دیا گیا، اور عمران خان کو نہیں دیا گیا بلکہ کو دیا گیا کہ بھارت سے تعلقات ٹھیک کر لو، بھول جاؤ کشمیر کو، آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، سودا کر لو کشمیر کا، تو آپ کے ساتھ سب IMF بھی
نرمی کرے گا، فیٹف سے بھی نکال دیں گے، انویسٹمنٹ بھی آئے گی، پیسہ بھی دیں گے، سب کچھ ہوگا. لیکن خطرہ یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جینوئنلی کہ نیکسٹ سٹیپ میں وہ آپ کے ایٹمی اثاثے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ کی بھارت سے اگر دوستی ہوگی ہے تو آپ تو خود کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ایٹمی اثاثے بھارت کے لیے بنائے، اگر دوستی ہوگی ہے تو ایٹمی اثاثے بھی آپ تلف کر دیں یا ہمارے حوالے کر دیں. یہ نیکسٹ ڈیمانڈ ہونی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ انکریڈیبل ہلک اس پہ راضی، اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ انکریڈیبل ہلک راضی. عمران خان نے انڈیا کے ساتھ تعلقات کشمیر پہ سودے کے بدلے ماننے سے انکار کر دیا. یہ تب سے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے. ابھی سازش جو کھل رہی ہے مزید کہ امریکہ نے تو کی ہی کی، اور یہ انیشیٹ امریکہ نے کیا، لیکن یہ بھارت کی محبت میں عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے. جو ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق نے کی ہے، یہ بھارت کی محبت میں کی ہے. تو بھارت کی محبت میں یہ کیا، عمران خان نے انکار کر دیا، اور تب بھی کہا ایبسولوٹلی ناٹ. بھارت کو جب تک کشمیر پہ اس نے یہ شب خون مارا ہے 370 اور 35 سے جو بھی ہے، یہ جب تک وہ واپس نہیں لیتا اور 5 اگست سے پہلے کی پوزیشن میں نہیں جاتا، کوئی تعلقات نہیں، کوئی تجارت نہیں، کچھ نہیں. تو میں نے آپ کو 2 سال پہلے بتایا تھا کہ نواز شریف یہ آفر کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ انڈیا سے تعلقات کے مسئلے میں میڈیٹر کا کردار ادا کروں گا، میں برج بنوں گا. ادھر سے حسین حقانی پیپلز پارٹی کے ذریعے رابطے کے امریکہ سے تعلقات میں برج بنوں گا. یہ سب کچھ جو ہے وہ نیوٹرل صاحب نے دیکھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو ہمارے فائدے میں. جبکہ بغداد کی ہسٹری نہیں کسی نے یاد رکھی ہوئی کہ آپ وقتی 10-20 سال کے لیے ریاست بچا لیں گے لیکن لانگ ٹرم کے لیے تباہ کر لیں گے. ان کی وہ ندیاں بہیں گی کہ کوئی ہسٹری میں اس کی نشانی نہیں ملے گی. پاکستان کا وجود ہی ناقابل برداشت ہے ان قوتوں کے لیے. یہ آپ کو وقتی بچنے کا موقع دے سکتے ہیں، تا دیر نہیں، جب تک کہ آپ ڈٹ کے اپنے پاؤں پہ نہ کھڑے ہوں. یہ آپ کو کبھی نہ کبھی کرنا پڑے گا، اور عمران خان یہی آپ کو بتا رہا ہے. تو بھارت کی طرف سے جب یہ ہوا تو اس کی محبت میں سازشیں تب بھی شروع ہو گئی تھی. پھر جب امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ بولا جون میں 21 جون 2021 میں، یہ لاسٹ نیل ان دا کافن تھا. وہاں سے امریکہ نے فائنل ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ بندہ ہمیں قبول نہیں ہے. تو سارے مورے آہستہ 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 ہلتے گئے. اس میں پھر ایک تبدیلی آئی، تقرری ہوئی عمران خان کی مرضی کے بغیر، بڑا پھڈا بنا سارا کچھ. عمران خان کو پھر پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آخری وقت تک عمران خان کو یہ نہیں پتا تھا کہ امریکہ کس حد تک ناراض ہے اور کتنا انٹرفیئرنس کرے گا. اور یہ بات فیکٹ ہے، سازش کتنی گہری ہے یہ عمران خان کو آخر تک نہیں پتا چلا، کیونکہ عمران خان کی آنکھیں اور کان جو تھے وہ تبدیل کر دیے گئے تھے. اسٹریٹجک یہ چینج تھا، یہ بڑا اسٹریٹجک چینج تھا جو کرنا پڑا تاکہ آگے سازش کامیاب ہو سکے. تو یہ چینج کیا گیا، عمران خان کی آنکھیں اور کان اس سے لے لیے گئے. عمران خان کو صرف اتنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے خوش نہیں ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہے، لیکن وہ رسپیکٹ کریں گے کیونکہ میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں. وہ میرے فیصلے کو، خارجہ پالیسی بنانا میرا پریروگیٹو ہے. جو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا بھی کہ یہ میرا حق تھا، یہ جب انہوں نے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ میں جو فارن پالیسی بنانا چاہتا ہوں وہ میں بناؤں. عمران خان نے تو یہ بات سوچی ہوئی تھی. اور پھر جب یہ لیٹر آ گیا سامنے، اور عمران خان نے، کیونکہ عمران خان نے دیکھا ہوا تھا لیٹر، عمران خان نے مختلف جگہ پہ سپیچز میں کہنا شروع کر دیا کہ میں تو دعا کرتا تھا یہ لے کر آئیں، ایک ہی دفعہ میں ان کو شکست دوں گا، ایک ہی بال سے ان سب کی وکٹیں گراؤں گا. ان کو یہ یقین تھا کہ ہمارے جو انکریڈیبل ہلک صاحب اور ان کے نیچے جو تمام لوگ ہیں وہ جب یہ لیٹر دیکھ لیں گے تو ان کی غیرت جاگ جائے گی، اور اس کے بعد وہ اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. پہلے کے ڈفرنس آف اوپینین اپنی جگہ، پہلے کی لڑائی اپنی جگہ، پہلے کی ایک دوسرے سے نہیں بنتی اپنی جگہ، پیج پھٹ گیا تھا وہ اپنی جگہ. لیکن جب بات ملک کی غیرت پر آ جائے تو سب سیم پیج پہ ہو جاتے ہیں. لیکن عمران خان کو جو لاسٹ بال والا سرپرائز ملا کہ رات کو عدالتیں کھلیں، وہ تھا اصل شوق. کیونکہ رات کو عدالتیں کس نے کھلوائیں؟ دی انکریڈیبل ہلک نے کھلوائیں. اور انکریڈیبل ہلک کی یہ سب سے بڑی خوبی بھی اور خامی بھی کہ وہ جتنا زیادہ غصے میں آتا ہے طاقتور تو ہوتا جاتا ہے، لیکن دماغ سے فیصلے کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اپنے گھر کو ہی تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس ٹائم انکریڈیبل ہلک کی موجودہ صورتحال یہ ہے. نون لیگ نے چاٹنے کا ریکارڈ آج قائم کر دیا اسمبلی پہ. تھوڑی سی تو شرم کر لیتے، کوئی سازش کا تھوڑا سا پردہ رہنے تو یار، اتنے بے شرم ہو گئے. یعنی اگر تھوڑا سا بھی یہ پریٹینڈ کریں نا کہ ہم ووٹ کو عزت دو کا بیانیے پہ جیت کے آئے ہیں، لٹا کے آئے ہیں، پھر بھی سمجھ آتی ہیں. یہ تو لیٹ گئے ہیں بالکل ہی. تو اس میں تو ویسے ہی کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ سازش میں شامل سارا جہاں ہے، سازش میں شامل سارا جہاں ہے، کوئی شک نہیں رہتا اس میں. تو یہ جس طرح حرکتیں کر رہے ہیں، سازش ساری تو یہی سمجھ آ جاتی ہیں. تو عمران خان پہ آہستہ 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 کھلتا گیا. جو تعلقات تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، عمران خان کے سیم پیج نہیں تھا، اور عمران خان کو یہ تو پتا تھا، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آگے مشکل وقت آ رہا ہے. لیکن امریکی سازش کتنی ڈیپ پینیٹریٹ کر چکی تھی یہ مراسلہ آنے کے بعد پتا چلا. یہ سمجھ لیں اس بات کو. یہ لوگ آپ کو کنفیوز کریں گے کہ مراسلہ لیٹ آیا تو جولائی میں کیسے،
وہ جولائی میں سازش اس لیے شروع ہوئی کہ اس نے جون میں ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا تھا. یہ یاد رکھیں, 20 یا 21 جون کو انٹرویو ہوتا ہے, عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ بولتے ہیں کہ اڈے نہیں دوں گا, اور جولائی میں سازش باقاعدہ شروع ہو جاتی ہے, اس کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ ساری پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں. اور عمران خان کو جو کہا جا رہا ہے کہ اس نے اداروں کے خلاف بات کی, عمران خان نے ایک بات بھی اب تک اداروں کے خلاف نہیں کی, ایک بھی نہیں کی. عمران خان نے صرف 1-2 بار جو کہا, عدالتیں کھلنے کا کہا, اور کہا کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے 2 ہی گروہ ہیں جب سے دنیا بنی ہے, ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان. کوئی تیسرا گروہ مجھے ڈھونڈ کے بتا دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی منافق بھی حزب الشیطان ہیں. آپ یا حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں. جو منافق بھی ہوگا وہ حزب الشیطان والے گروہ میں ہوگا. بس اتنی سی بات عمران خان نے کی تھی جو دین کے مطابق ہے بالکل بات. اس کے علاوہ عمران خان نے کوئی بات نہیں کی. تو عمران خان نے یہ چیلنج دیا شہباز شریف کو کہ میں تمہیں ان چیزوں کا جواب جیلم میں جلسے میں دوں گا, اور جیلم کے جلسے میں ان کو جواب بھی مل جائے گا. اور ان کے کچھ کلپس بھی چلانے چاہیے جہاں یہ ادارے کے خلاف ایکچولی اٹیک کرتے تھے, باتیں کرتے تھے, غداری کے ان پہ الزام لگاتے تھے. اور میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں آج, اگر یہ سازش سے حکومت نہیں آئی اور اگر واقعی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جیتا ہے, تو جس نے آپ کی بلوچستان کی حکومت گرائی تھی نا, جس کو پاپا جونز کہتے تھے, اس پر غداری کا مقدمہ تو ذرا چلائیں. یہ تو الزام لگایا تھا نا نواز شریف نے کہ آپ نے بلوچستان کی حکومت گرائی تھی, آپ نے آئین سے غداری کی تھی, اپنے حلف سے غداری کی تھی. چلائیں مقدمہ. پھر جس پہ آپ نے الزام لگایا 2018 کے الیکشن ریگ کرنے کا, اس پر چلائیں مقدمہ. اور کوئی JIT بنوا دیں, چلیں اتنی ہمت نہیں ہے آپ 2018 کے الیکشن پہ نا JIT بنوا دیں کہ کس نے الیکشن ریگ کیا تھا. میرا چیلنج ہے آپ کو, اگر سازش سے آپ نہیں آئے تو اس میں سے ایک کام بھی نہیں ہوگا. میرا نام بدل دیں, اس میں سے کوئی ایک کام بھی ہوا تو. یہ ہے سازش. ناظرین مت بھولیے گا اس ملک کے ساتھ سازش ہوئی ہے. بھارت, امریکہ اور اسرائیل کی ایما پہ ہوئی ہے. یہاں پہ جو پلیئرز تھے, انکریڈیبل ہلک جن کو لیڈ کر رہے تھے, سارے انہوں نے اپنے موروں کو ہلایا, کٹ پتلی کی طرح نچایا اور لا کے مسند اقتدار پہ بٹھا دیا. پاکستان کے سب سے گندے اور غلیظ لوگوں کو مسند اقتدار پہ بٹھا دیا. 22 کروڑ لوگوں کو گالی دی گئی ہے کہ یہ تمہارے حکمران ہیں, جو ہمارے گھر میں صفائی کرنے کے قابل نہیں ہے کہ ہم ڈریں. ہم انہیں اپنے گھر میں صفائی کرنے کے لیے نہ رکھیں کہ یہ نہ ہو یہ ادھر سے کوئی چوری کر رہا ہو کہ ادھر سے. ان کو ہمارا حکمران بنا دیا گیا ہے. یہ قوم کبھی بھولے گی نہیں. اگر ڈیلیٹ کا بٹن نہ دبایا تو یہ رنجشیں پرماننٹ ہو جائیں گی, اور جب قوم کے دل میں پرماننٹ رنجشیں آ جاتی ہیں تو کوئی ریورس گیئر نہیں ہوتا. اور ایک اور چیز بتا دوں, نون لیگ والے آج ایک اور بات کر رہے ہیں, اور ندیم افضل چند نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ جی یہ چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ مارشل لا لگ جائے. میں یہاں آج ایک اور بات کر رہا ہوں اور میں چیلنج کر رہا ہوں. پہلی بار پاکستانی تیار ہیں کہ لوگ ترکی کی ہسٹری کو بھول جائیں گے جو انہوں نے کیا تھا اردوان کے لیے. یہ قوم اپنی غیرت کے لیے جاگ چکی ہے, اس کو مت للکارنا. اگر آپ عوام کے حق پہ ڈاکہ ماریں گے, مارشل لا کی کوئی بات آئے گی, وہ تو آئین سے غداری ہے, سیدھی غداری ہے. پھر لوگ صرف ٹینکوں کے نیچے لیٹیں گے نہیں, بلکہ وہ ٹینکوں کے اندر بیٹھنے کا بھی حق محفوظ رکھیں گے کیونکہ آپ آئین توڑ رہے ہوں گے. تو کسی میں ہمت نہیں ہے. یہ میرا چیلنج ہے کہ عوام سے مت ٹکرانا. عمران خان نے ایک بار کہا تھا نا ریاست سے مت ٹکرانا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں عوام سے مت ٹکرانا. اگر آپ نیوٹرل ہیں, سائیڈ پہ ہٹ کے ہو جائیں اور عمران خان کو ڈیل کرنے دیں ان سے. وہ 20 کو کرتا ہے لانگ مارچ, وہ 30 کو کرتا ہے, وہ اگلے مہینے کرتا ہے. سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جائیں, عمران خان کو سیاست دانوں سے ڈیل کرنے دیں. آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کی عزت بھی بحال ہو جائے گی. الیکشن ہو گئے شفاف, آپ دیکھیں گے کہ تمام قدورتیں دلوں سے ختم ہو جائیں گی. سلوٹ ہوگا سب کی طرف. آپ سے ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.